الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے آدمی وہ ہوں گے قیامت کے روز جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس روز کتنی گرمی ہوگی، کیا عالم ہوگا، اس حوالے سے ہم سب لوگ بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ دے گا، اس میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے جو امام عادل ہے، مسلمانوں کا وہ امام، وہ بادشاہ، وہ حکمران جو عدل کے ساتھ کام لیتا ہے، جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل سے کام لیتا ہے۔ قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک انصاف کا لفظ ہے اور دوسرا عدل کا لفظ ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ انصاف وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو برابر دے دیا جائے، لیکن عدل کہتے ہیں کہ جس شخص کا جتنا حصہ بنتا ہے، جتنا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو اتنا دیا جائے، اس سے کم نہ دیا جائے۔ اور تاریخ اسلامی پر جب بھی ہم نظر ڈالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جنہیں امام عادل کے علاوہ کوئی ہم کسی نام سے یاد بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جس مواقع پر بھی آپ نے جس قضیے کو لیا، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی دنیا کے اندر جو بادشاہ بھی، جو حاکم بھی اپنی رعایا کے ساتھ عدل کے ساتھ کام لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ہماری تاریخ کے اندر آج بھی مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، جو بھی دین اسلام سے یا تاریخ سے تھوڑی سی بھی دلچسپی رکھتا ہے، وہ ضرور اس بات کی گواہی دے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عدل کا نظام قائم کیا، وہ پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے بادشاہ تھے، ایک ایسے حاکم اور حکمران تھے جنہوں نے اس بات کو واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا کہ عدل تو دور کی بات ہے کہ اگر میری رعایا کے اندر ایک کتا بھی دریا کے کنارے بھوک سے مر گیا تو قیامت کے روز مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو بجایا اور اس بیوہ خاتون نے کہا کہ عمر، یہ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، میرے بچے کچھ کھا نہیں سکے ہیں، کچھ پی نہیں سکے ہیں۔ اب جو میں نے چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھی ہے، جو پانی ابل رہا ہے، در حقیقت وہ صرف پانی ہے، اس کے اندر نہ تو روٹی کے ٹکڑے ہیں، نہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے، نہ کوئی اور ایسی چیز ہے جو ہم کھا سکیں، جو پی سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری بیت المال کی طرف روانہ ہو گئے اور بیت المال سے اس بڑھیا کے لیے، اس بیوہ خاتون کے لیے، ان چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لیا۔ اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اسلم بھی ساتھ تھا۔ وہ اسلم بھی اس بات کا راوی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سامان کو اپنی پیٹھ پر لاد لیا، حالانکہ غلام یہ بات کہہ رہا تھا کہ حضور غلام حاضر ہے، یہ مجھے دے دیجئے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج حاکم بنایا ہے، آج مجھے حکمران بنایا ہے، تو یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے
کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کے ساتھ انصاف کروں، ان کو کھانے پینے کی سہولیات وافر مقدار میں فراہم کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا اور چولہے کے اوپر ہنڈیا کو رکھا، اور آگ جلانے کے لیے جب آپ پھونک مار رہے تھے تو اسلم جو راوی ہیں، جو غلام ہیں، جو ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ پھونک مار رہے تھے تو اسے اڑنے والی مٹی سے، اس راکھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو داڑھی تھی وہ گنجلک تھی، اس کے اندر مٹی اڑ گئی تھی، اور میں بار بار دیکھ رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اس دھوئیں کی وجہ سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہے تھے کہ نہیں، عمر ہلاک ہو گیا۔ عمر سے یہ کیا ہو گیا کہ عمر کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس کی رعایا کے اندر ایک بیوہ خاتون، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور عمر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دراصل یہ احساس تھا، یہ وہ جواب دہی کا احساس تھا کہ اگر مجھے حاکم بنایا گیا ہے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال جواب ضرور کریں گے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے آج کے بادشاہوں کے لیے، آج کے حکمرانوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بادشاہت کا منصب، جو حکمرانیت کا منصب ہمیں فراہم کیا ہے، یا جن لوگوں کو فراہم کیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ اس حد تک عدل کریں، اس حد تک انصاف کریں، اس حد تک ان کا خیال رکھیں کہ ان کی بنیادی ضروریات، وہ تعلیم ہو، وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، وہ رہائش کا معاملہ ہو، وہ باہم ان کو پہنچاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے حکمرانوں کو، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔